السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ۔ کیسا لگ رہا ہے حدیث کی کلاس میں بیٹھ کے؟ خوشی ہوتی ہے، سکون، اور صحیح کام کرنے کا جو طریقہ سیکھتے ہیں اس میں جو تسلی ملتی ہے نا، وہ ہم شاید ہی زبان سے بیان کر سکیں۔ لاسٹ ٹائم بھی جو ہماری حدیث تھی وہ بہت زیادہ اہم تھی، ہمیں بہت زیادہ باتیں سمجھ میں آئیں کہ کس طرح وحی کا نزول ہوا، کس طرح ہمارے نبی ڈر گئے، پھر آپ گھر آئے، حضرت خدیجہ نے آپ کو کتنے خوبصورت انداز سے، کتنا مضبوط لہجہ تھا ان کا، تسلی دی۔ خدیجہ کا کردار ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر ورقہ بن نوافل کے بارے میں دیکھیں کہ ان کے پاس گئے ہیں تو عیسائیت اختیار کی ہوئی تھی انہوں نے، عبرانی زبان میں لکھ رہے تھے، اندھے تھے تو اندھے ہو کے بھی لکھتے تھے۔ یہ بات ہمارے لیے قابل غور ہے۔ تو جس نے کام کرنا ہوتا ہے نا، پھر وہ کوئی عذر نہیں دیکھتا۔ جب میرے اور آپ کے لیے کام اہم ہے نا، پھر کوئی بہانہ نہیں۔ جیسے آپ دیکھیں آج کل ٹرینڈ ہے نا، ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب جب بھی کھولتے ہیں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب یہ ہم دعویٰ کرتے ہیں تو پھر چھوٹی موٹی چیزیں کیسے سامنے آ سکتی ہیں؟ پھر اس سے اگلی بات ورقہ بن نوافل کی اس سے بھی زیادہ اہم لگتی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ جب آپ کے مشکل ترین دن آئیں گے نا، جس میں آپ کو مکہ سے نکالا جائے گا، تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ بوڑھے ہیں، بیمار، کمزور، نبینا، تو جذبہ دیکھیں، جب سب مخالف ہیں جبکہ آپ حق پہ ہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ حق پہ ہیں، تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ جیسے مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن حدیث حق ہے، سب سے اہم چیز ہے۔ آپ کسی بھی مسلمان مرد عورت سے پوچھو تو وہ یہ کہے گا ہاں یہ بہت اہم ہے، مگر جب اس کو ہم کہیں کہ صرف سننے کے لیے ٹائم نکال لو، وہ بالکل ایسے ہے کہ 100 بہانے سامنے آ جائیں گے۔ تو ہماری اس کلاس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو حدیث ہے نا، یہ بالکل عام کر دیں، ہر ہاتھ ہر دل میں، جیسے کہ قرآن ہے۔ یہ صرف ایک کورس کی حد تک نہ رہ جائے کہ جس نے کوئی حدیث کورس کر لو، حدیث کورس ہے یہ کوئی ایک کورس نہیں، بلکہ زندگی ہے میری اور آپ کی، ایسی زندگی جو ہماری اگلی زندگی کو بناتی ہے۔ تو آج ہم حدیث نمبر 5 کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ حدثنا موسى ابن اسماعیل قال اخبرنا ابو عوانة قال حدثنا موسى ابن ابی عائشہ قال حدثنا سعید بن جبیر كان ابن عباس فی قول تعالی۔ موسیٰ بن اسماعیل نے ہم سے یہ حدیث بیان کی، ان کو ابو عوانہ نے خبر دی، ان سے موسیٰ بن ابی عائشہ نے بیان کی، اور ان سے سعید بن جبیر نے، انہوں نے ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام الہی لیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لا تحرک بہ لسانک، نہ آپ حرکت دیجیے اپنی زبان کو، لتعجل، کہ آپ جلدی کریں، بھی ساتھ اس کے۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعالج من تنزیل الشدہ، پاتے تھے جب آپ وحی کے اترنے کو تو شدت میں، سخت ترین پاتے اس کو۔ وکان مما یحرک، تو تھے اس میں حرکت دیتے، شفیت، اپنے دونوں ہونٹوں کو۔ فقال ابن عباس، تو کہا ابن عباس نے، فانا، تو میں، احرکہما، حرکت دے کے بتاتا ہوں، لکا، تمہارے لیے، کما، جیسا کہ کانا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یحرکہما، حرکت دیتے تھے اپنے ہونٹوں کو۔ وقالا، تو کہا سعید، سعید نے، انا، میں، احرکہما کما رأیت ابن عباس یحرکہما، میں حرکت دیتا ہوں تمہارے لیے جیسا کہ میں نے دیکھا ابن عباس کو حرکت دیتے ہوئے۔ فحرکا شفیتی، تو اس نے حرکت دی اس کو۔ فانزل اللہ تعالی، بس اترا کلام اللہ کا، اتارا اللہ تعالیٰ نے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، نہ حرکت دیجیے اپنی زبان کو کہ آپ جلدی کرو اس کے ساتھ۔ ان علینا جمعہ و قرآن، بے شک ہم پر ہے جمع کرنا قرآن کا اور پڑھوانا اس کا۔ قالا، فرمایا، جمعہ لکا صدرکا، ہم جمع کریں گے اس کو آپ کے لیے آپ کے سینے میں، وتقرأہ، اور ہم پڑھوائیں گے اس کو۔ فاذا، پھر جب قرأنہ، فاتبع، پڑھ رہے تھے اس کو تو پیروی کی، قرآنہ، اس کے پڑھنے کی۔ قالا، فرمایا، فاستمعی لہ وانصت، غور سے سنو اس کو اور خاموش رہو۔
ثم پھر ان علینا بیانہ، ہمارے ہی ذمہ ہے اس کا بیان، ثم پھر ان علینا، اور ہم پر ہی ہے، ان تقرأہ کہ ہم پڑھیں اس کو تجھ پر، فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول تھے، بعد ذالک اس کے بعد، اذا جب اتاہ آتے، جبرائیل استمع غور سے سنتے، فائدہ طلق پھر جب وہ چلے جاتے، جبرائیل قرأہ النبی تو اس کو پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کما جیسا کہ قرأہ پڑھتے تھے اس کو جبرائیل۔ یہ ایک اور ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ جب اللہ کے نبی پر قرآن اترتا تو آپ کی کیفیت کیسی ہوتی تھی۔ آپ اس کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے حرکت دیتے تھے، اپنے ہونٹ ہلاتے تھے، اور یہ حرکت دے کے بتائی کنہوں نے؟ حضرت عباس نے۔ کس سے پتہ چلتا ہے یہاں پر کہ استاد کی کتنی اہمیت ہے؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے صحابہ حدیث انہیں آ رہی ہوتی تھی، لکھی ہوئی موجود ہوتی تھی، مگر ایک استاد کے منہ سے سننے کے لیے کبھی ایک شہر کا سفر کرتے تو کبھی ایک ملک، جس میں ان ملکوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہمیں ملتے ہیں۔ جیسے اب دیکھیں آپ فیس ٹو فیس بیٹھے ہیں، آپ کو میرا پتہ چلے گا میں کیسے پڑھا رہی ہوں، اور ایک آن لائن پڑھتا ہے تو فرق ہے، مگر نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے نا، سن لے۔ تو اب حرکت دیتے ہمارے نبی، تو اس طرح ہم نے کبھی دیکھا ہے کسی کو قرآن پڑھنے میں حرکت دیتا ہو کوئی؟ جی میں نے تو خود بہت دیکھا ہے کہ جب ہم اپنی قرآن کلاس میں ہوتے ہیں تو کچھ لوگ قرآن سن رہے ہوتے ہیں، ساتھ تیزی تیزی سے حرکت دے رہے ہوتے ہیں کہ جو وہ پڑھ رہے ہیں ویسے ہی ہم پڑھ لیں، جلدی سے ہم یاد کر لیں۔ تو یہ منع ہے، ایسے یاد نہیں ہوتا، بلکہ اچھی طرح سن ہی نہیں سکتے آپ، تو جب سنا ہی نہیں ہے آپ نے تو یاد کیسے ہوگا؟ تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو بس خاموشی سے سنو تاکہ آپ پہ رحم کیا جائے۔ قرآن ہی سنتے وقت کچھ نہیں پڑھتے، بلکہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو باہر سے کوئی سلام لیتا ہے تو اس کا جواب نہیں دیتے، بعد میں سلام جواب ہوتا ہے کہ سلام لے اور اس کا جواب دے۔ جب قرآن شروع ہو گیا پھر اگر کسی نے یہ بھی کسی کو کہا نا چپ ہو جاؤ تو اس نے بھی بیکار ہی بات کی، یہ بھی نہیں کہنا، بس خاموشی سے سنو۔ اور پھر یہ بھی حرکت دینے کی ایک بات ہوتی ہے کہ جب ہم تلاوت سن رہے ہوتے ہیں تو کسی کی تلاوت بہت پیاری ہوتی ہے تو ساتھ ہم بھی گنگنانا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسری یہ بھی بات کہ یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں یہ صورت مجھے بھی آتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ایک انسان میں ہیں، تو اللہ نے پیدا کیا انسان کو تو اللہ کو پتہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے ایک تربیت کر دی۔ یہ ہے قرآن کے مطابق پرورش پانا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا، کہ ہمارے اندر یہ بات ہے تھی مگر چونکہ اب ہمیں پتہ چل گئی ہم ختم کر دیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب اللہ کے نبی کو یہ بتا دیا گیا تو اس کے بعد کیا ہوتا؟ فکان رسول اللہ بعد ذلک اذا اتاہ جبریل، اس کے بعد یہ ہوتا کہ جب جبرائیل آتے استمع تو غور سے سنتے، فائدوں طلق تو جب وہ چلے جاتے، جبریل قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأ، جب چلے جاتے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر کیا ہوتا؟ پھر اللہ کے نبی پڑھتے۔ اب یہ زبان کا حرکت دینا منع ہے۔ پھر ایک اور بات بھی دیکھی جاتی ہے کہ جب قرآن حدیث کچھ سنائی جاتی ہے نا تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ تسبیحات شروع کر دیتے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سامنے والا بھی دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی منع ہے، نہیں پڑھتے، بس چپ کر کے سنتے ہیں قرآن کو۔ تو اللہ کے نبی جب یہ کام کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ وہی روکی جو اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے، ایک اور وہی آ گئی۔ وہ کیا وہی آئی؟ کہ جب آپ کو قرآن سنایا جاتا ہے تو آپ نے صرف سننا ہے، کیونکہ جبرائیل آتے ہیں ایک استاد کی شکل میں ہیں، اب ہمارے نبی جو ہیں وہ سیکھتے ہیں، پھر آگے خود معلم ہیں، معلم رحمت للعالمین، پھر انہوں نے خود سب کو سکھانا ہے، تو اگر وہ سنیں گے ہی نہیں تو آگے بتائیں گے کیسے؟ تو جو جتنا غور سے سننے والا ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ یاد کرنے والا ہوتا ہے۔ سن لینا ہی پہلی بات ہے کافی ہوتا ہے، یا تو اللہ کروا دیں گے۔ اور یہاں کتنی بڑی تسلی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے بھی کلاس میں یہی ساری بات کرنی تھی کہ آپ حدیث دیکھ کے پریشان نہ ہو، کل کی تھوڑی لمبی حدیث تھی نا،
کہ کیسے یاد کریں گے، نہیں ہو سکتا، چھوڑ دیتے ہیں. تو دیکھو آگے حدیث نمبر 5 میں یہی آ گیا، اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، بس غور سے سنیں. اس کلاس میں آگے ہو، حدیث کی کلاس میں، نبی کی کلاس میں، بس غور سے سن لو، یاد آپ کو اللہ کروا دے گا. اللہ کا فرمان ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. اس کا جمع کرنا بھی ہمارا ذمہ ہے اور اس کو یاد کروانا بھی ہمارا ہی ذمہ ہے. بس ہم نے تو اپنی ایک ایفرٹ لگانی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک وقت دیا ہے، صلاحیت دی ہے، کانوں سے سن رہے ہیں، بیٹھے اپنے دماغ سے سمجھ رہے ہیں. اب جو اللہ نے ہمیں ایک حکم دیا ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، کچھ اپنے ہونٹوں کی موومنٹ نہیں کرنی، بس غور سے سنو تو وہ سنیں گے. تو اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کو یہ حکم ہو گیا تو پھر اللہ کے نبی نے اس کے بعد کبھی بھی اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دی، خاموشی سے قرآن کو اچھی طرح سنا. اور جب جبرائیل چلے جاتے اس کے بعد یاد کرتے. تو جب ہم سن رہے ہیں تو سن لیں گے. یاد کیسے کریں گے؟ جب استاد سب پڑھا دے گا اس کے بعد ہم یاد کریں گے. سننے کو اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے نا یہ. تو ہم میں سے ہر کوئی تو یہی کہتا ہے کہ اب دعا کرے اللہ ہم پہ رحم کر دے، اللہ کی رحمت ہم پر آ جائے، اللہ ہم پہ خاص کرم کر دے. تو اللہ تو رحمت کرتے ہیں. اللہ کی رحمت تو اللہ کی جنت ہے، حدیث کا مفہوم ہے. تو جس پر اللہ اپنی رحمت کرتا ہے اللہ اسے اپنی جنت دیتا ہے. تو جنت لینے کے لیے ہمیں قرآن سننا چاہیے کہ ہم قرآن سنیں گے، حدیث سنیں گے، اللہ ہم پہ اپنا رحم کریں گے. تو آپ اس بات کو ہائی لائٹ کر لیں کہ ہم نے بس غور سے سننا ہے اور یاد کروانا، اس کا جمع کروانا اللہ کے ذمہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں نا یہاں پہ کہ اس کے بعد میں نے پھر اپنی زبان کو حرکت نہیں دی، میں پھر اس کو بس غور سے سنتا ہی تھا. جیسے قرآن مجید میں یہاں آتا ہے کہ قال فاستمعی لہ وانصت ثم ان علینا بیانہ. غور سے سنو، خاموش رہو، پھر اس کا بیان کرنا ہمارے ہی ذمہ ہے، اور پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کا پڑھوانا. چلیں اگلی حدیث ہم کرتے ہیں. حدیث نمبر 6. حدثنا ابدان قال اخبارنا عبد اللہ قال اخبارنا یونس عن الزہری. ہاں ہے آگے وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد اللہ قال اخبارنا یونس ومعمر نحوه عن الزہری قال اخبارنی عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود. ہم کو ابدان نے حدیث بیان کی، انہیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، ان کو یونس نے، انہوں نے زہری سے حدیث سنی. دوسری سند اب یہ شروع ہو گئی ہے. یہ جو ہا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ دوسری ہا ایک چین ختم ہوئی ہے تو دوسری چین بھی، مگر حدیث ایک ہی ہے، بات ایک ہے، سند اور آ گئی ہے. یہ ہا کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. اور ہم سے محمد بشر بن محمد نے حدیث بیان کی، ان سے عبداللہ بن مبارک نے، ان سے یونس اور معمر دونوں نے اس حدیث کو پہلی سند کے مطابق سے ہی زہری سے عبید اللہ نے عبداللہ سے، انہوں نے حضرت عباس سے یہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخی ہو جاتے تھے. اب یہ جو ہم ایک سند پڑھتے ہیں نا، اس کو پڑھنے کا بھی اجر ہے. دیکھو ان دونوں نے زہری سے روایت کی پہلی سند کے مطابق سے، زہری سے عبید اللہ بن عبداللہ نے، تو انہوں نے حضرت ابن عباس سے. اس سے پتہ چلے گا ہمیں کہ حدیث بالکل سچ ہے. جس چیز کے بارے میں یقین ہو جائے نا واقعی سچ ہے، اطمینان آ جائے دل میں، خود ہی اس کام پر عمل کرنے کو دل کرتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے اس کا عمل کرنے ہمارے دل میں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، ابراہیم نے فرمایا تھا اللہ میرا دل اطمینان چاہتا ہے، مجھے پتہ چلے کہ کیسے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا تھا آپ ایمان نہیں لائے، تو ایمان تو لائے ہوئے تھے. اسی طرح ہم ایمان تو لائے ہوئے ہیں نبی پر، اللہ پر. ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر جب ہم یہ حدیث پڑھیں گے اور اس کی ایک سند پڑھیں گے نا تو پھر زیادہ مضبوطی آئے گی دل میں کہ یہ کام بہت اہم ہے. تو کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود کے نبی ہو جاتے تھے سخی الناس لوگوں سے، وکانا اور ہوتے تھے اجود سخی ما یکون فی جو وہ ہوتے تھے ملتے تھے جب ملاقات کرتے تھے کن سے، رمضان میں ہوتے، حین یلقاہ
ملاقات کرتے جبریل جبرائیل سے، وکانا اور تھے یلقاہ ملاقات کرتے فی کل لیلہ ہر رات کو، من رمضان رمضان کی، یدارسہ پڑھتے تھے القرآن قرآن کو، فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر تو ہو جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخی نیکی میں، من الریح المرسلہ تیز آندھی کی طرح، جیسے تیز ہوا چلتی ہے اس کے ساتھ۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے ثقافت کی، کہ جبرائیل سے ملتے تو اور ہو جاتے نیک، نیک لوگوں کی صحبت نیکی کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے، جیسے میں اور آپ، ہمیں اب مضبوطی ملے گی، ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں گے، کیونکہ ہمارا ایک گروہ بن گیا ربانی، جیسے صحابہ اور نبی تھے، اس طرح میں اور آپ انشاءاللہ قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے تو صحابہ اور نبی ہی کے ساتھ انشاءاللہ اٹھائے جائیں گے، کیونکہ ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے کیا۔ اور پھر یہ جو لیلتن کا حرف یہاں پر ہمارے سامنے آیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک رات، عربی زبان میں اس لفظ کو دن رات دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ جبرائیل آتے تھے دن رات، اور پھر کیا کرتے، جو قرآن اترا ہوتا اس کو پڑھتے دہراتے، فیدرسہ کا مطلب ہوتا ہے درس، ایک دوسرے کو سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک جگہ درس ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر نے درس دینا ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر جو درس دے رہا ہے وہ سامنے والے سے بھی بعد میں پوچھتا ہے یہ جو سیکھا ہے، یہ جو بات ہو رہی ہے سچ ہے نا، سمجھتے ہو نا، اتفاق کرتے ہو نا، پھر ان سے بھی کمنٹس لیے جاتے ہیں، جیسے آن لائن جو بچے پڑھتے ہیں وہ اپنے کمنٹس شیئر کریں گے اس حدیث کے، تو یہ بالکل ایسے ہی ایک رشتہ ہو جائے گا جیسے نبی اور جبرائیل کا تھا، کہ جو سیکھا ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے، کہ ایک ایک دو دو مل کے ذرا سوچو اس بات کو کہ یہ کیسی ہے، تو اتفاق اس بات پہ ہوگا کہ یہ تو حق ہے، اسی کے لیے تھکنا چاہیے، کیونکہ ساری امیدیں اسی سے ہی ہیں، اللہ نے قبول اس کو کرنا ہے، اور دنیا کی کامیابی بھی اسی سے ملے گی، تو یہی باتیں ہم سب کے زبان سے نکلیں گے اور اسی بات پر ہم اتفاق کریں گے۔ تو جبرائیل سے ملاقات کرتے ہمارے نبی، دن اور رات کو قرآن کا دورہ کرتے، جو نازل ہو چکا ہوتا اس کے بارے میں بات کرتے۔ تو کیا ہے قرآن میں، تو قرآن سے جو بھی تفاسیر ہیں، سب سے پہلے اللہ کا کلام، پھر ہمارے نبی نے جو اس کی تفسیر کی وہ حدیث، تو آپس میں کیا ڈسکس کرتے، قرآن و حدیث، مگر ہم دکھ کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن الگ چیز ہوتا جا رہا ہے اور حدیث الگ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں ہم نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں، تو یہاں ہم نے قرآن کو ڈسکس کیا نا، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا یا ایھا المدثر اقرأ بسم ربک الذی خلق، جیسے ہم نے آج آیات پڑھی ہیں لا یحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اور پھر ہم نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل ان علینا جمعہ وقرآنہ پڑھا ہے نا ہم نے۔ اور یہ جو آیات اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ حدیث، اس کے بارے میں بھی آیات ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں کیوں جبرائیل کے ساتھ دورہ قرآن کرتے، کیونکہ اس میں قرآن اترا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حرمت کا مہینہ رکھتے ہوئے نیکیوں کے اجرت، نیکیوں کا اجر ڈبل کیا ہے۔ اب سخاوت سے مراد مال خرچ کرنا تو ہے ہر خیر میں، یہاں لکھا بھی ایسا ہے اجودوا بالخیر، سخی ہوتے ہر نیکی میں، کیسے ہو جاتے، جیسے کہ گویا کہ تیز آندھی، تیز ہوا، تو آپ ریلائز کریں گے کہ جب ہم اس کلاس میں ہوتے ہیں، جب ہم اپنے گھروں کی طرف پلٹتے ہیں اپنے کاموں میں، ہم سے خود ہی اللہ ایک کے بعد 2 نیکیاں، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4 لے لیتے ہیں، صحبت اچھی ہے نا، ساتھی اچھا ہے، اور پھر یہ رشتہ بھی کیسا ہوتا ہے، ساتھی کا تو ہے مگر استاد شاگرد کا، یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے، ماں باپ زمین پہ لے کے آتے ہیں، دنیا میں لے کے آتے ہیں بچے کو، اور پھر جو استاد ہے وہ دوبارہ اس کو اونچائیوں تک پہنچا دیتا ہے، اونچائیوں سے مراد وہ آخرت کے کام کرواتا ہے جس سے اس کی دنیا آخرت دونوں بہتر ہو جاتی ہے۔ اگر ایک انسان ویسے ہی کہیں کچھ سیکھ سکتا نا تو سب سے پہلے وہ ہمارے نبی ہی سیکھتے، اللہ جبرائیل کو بھیجتے ہی نا، مگر کبھی بھی ایک انسان اکیلے بیٹھ کے کچھ سیکھ نہیں سکتا، اسے استاد کی ضرورت رہتی ہے، اس لیے یہ صحابہ لکھی ہوئی حدیث پاس ہونے کے باوجود ایک استاد کے پاس جا کے پڑھتے،
تو میرے دل میں بہت تڑپ آتی ہے یہ، کیونکہ جس ایریے میں میں رہتی ہوں وہاں حدیث سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، بہت کم، کوئی اکا دکا ہمیں ملے گا جس نے کوئی حدیث پڑھی ہوگی بس، جبکہ ہمیں تو بچپن سے ہی حدیث کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، 10، 100، 200، 1000، کیونکہ وہی باتیں جو ہم نے سننی یاد کرنی ہے اسی کے مطابق تو زندگی گزارنی ہے، اسی کے مطابق تو اعمال ہیں جو اللہ نے قبول کی کرنے ہیں ہمارے. تو عمل کی بات کیا ہے؟ نیک صحبت، مضبوط رشتہ استاد شاگرد کا، جیسے میرا اور آپ کا. اور پھر اللہ کے نبی جبرائیل سے سب کچھ حاصل کرنے کے بعد آگے پہنچاتے، پھر انہیں بھی کہتے آپ بھی آگے جاؤ، آپ بھی جاؤ. جیسے 10 صحابہ ایک طرف جا رہے ہیں تو ایک صحابہ ایک طرف جا رہے ہیں. ایک دفعہ آپ نے اپنے حافظ صحابہ کو بھیجا تھا، 70 کی تعداد میں تھے، تو وہ شہید ہو گئے تھے، انہوں نے دھوکہ کیا تھا. تو اللہ کے نبی نے بھیجا آگے، جیسے اب میں نے حدیث پڑھا دی، اب آپ آگے آگے پہنچاؤ، اپنے الفاظ میں پہنچاؤ. اگر اپنے الفاظ میں آپ کو اتنی اچھے سے نہیں کرنی آتی بیان حدیث، تو اس کو شیئر کر دو، یہی عمل کی بات ہے. جیسے کہ آپ پڑھ رہے ہو یہاں فی کل لیلۃ من رمضان فیدرسہ القرآن، تو وہ دورہ کرتے، پڑھتے پڑھاتے قرآن کو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.